الله ربنا هو الإله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، میں آج کے اس پہلے پروگرام جس کا نام ہے منشور القرآن کہ اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے مختلف مضامین آپ تک پہنچائے جائیں کہ قرآن مجید میں کس مضمون کو کتنی بار اور کن کن مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ تو آج یہ پہلا پروگرام ہے اور اس پروگرام میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر کہاں کہاں قرآن میں فرمایا، اس کا اردو ترجمہ اور عربی متن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی یاد عبادت کا ذکر آیت نمبر 65 میں اور سورہ مریم سورت نمبر 19 میں فرمایا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا، یعنی آسمان اور زمین کا جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا ذکر العنکبوت سورت نمبر 69 اور آیت نمبر 56 میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، سورت نمبر 43 سورت نام الزخرف اور آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ سورت نمبر 69 آیت نمبر
52 میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بسم ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کی ثنا و توصیف چرند پرند تمام حیوان کر رہے ہیں، لیکن ایک انسان غافل ہے اللہ کی تسبیح سے، اور ان کی چرند پرند کی حیوانات کی تسبیح سے، نماز سے، عبادت سے انسان واقف نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ حیوانات تمام جاندار اللہ کی تسبیح میں ہمہ وقت، ہمہ جہد، ہمہ تن مصروف ہیں، لیکن اس کی تسبیح سے تم واقف نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کامل اطاعت میں لے لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہد اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ جس مقام کے عنوان کو میں اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آیت 41 اور سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمہ وقت اپنی عبادت اور ہماری زندگی کو، ہمارے وقت کو اللہ تعالیٰ اپنی تسبیح میں، اپنی ثنا و توصیف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پہلے پروگرام میں ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت، اطاعت، ذکر اور یاد کے متعلق آیات سنی، جو کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ، سورۃ المریم، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الزخرف اور سورۃ الحاقہ میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو سیکھیں اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر یکجا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه